الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تو تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کا فاعل الرسول کو بنایا ہے، اور مراد وہ بیعت لی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیتے تھے کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں سمع و اطاعت کرنی ہے۔ اور امام ابن جریر کے نزدیک اس کا فاعل اللہ ہے، اور مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، جو عہد الستو کہلاتا ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ عہد الستو کہلاتا ہے، جو الستو بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے۔ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد یعنی میثاق لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تیرے رب ہونے کی ہم سب گواہی دیتے۔ یہ حدیث مسند احمد میں جلد 1 صفحہ 272 پر آئی ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ تو گویا کہ تمام انسان دنیا میں جتنے آئیں گے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آئے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کو ہی اپنا پروردگار دنیا میں سمجھیں گے، اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ دنیا میں انسان آیا اور آخرت میں پلٹ کر جائے کہے یا اللہ کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، کوئی ہم کو بتایا ہی نہیں کہ آپ اللہ ہیں، عبادت کے لائق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان سے یہ عہد لے لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریہ
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، یا یوں کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ معنی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر کوئی پیش نہ کرے کہ یا اللہ ہم کیا کریں، ہمارے باپ دادا جس روش پر تھے ہم بھی اس پر چلتے رہے، تو اے اللہ تعالیٰ کیا ہمارے باپ دادا کی گمراہی کی وجہ سے تو ہمیں بھی گمراہ قرار دے گا اور ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان سے اس عہد کو لے لیا۔ اسی عہد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ اللہ تو تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے کہ تم لوگ مومن رہو گے، اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں جاؤ گے، اپنے پروردگار پر ایمان رکھو گے۔ تو اس طرح سے مولا کریم نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی انسان سے عہد و پیمان لے لیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو اپنا پروردگار مانیں گے، حقیقی معبود مانیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ ان کا مالک اور مختار خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کی تربیت جیسے کر دی جاتی ہے اس اعتبار سے وہ بھٹک جاتے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت پر پیدا ہوتے، فطرت اسلام پر۔ اب ان کے والدین ان کو یہودی، نصرانی، مجوسی جس طرح کے ہوتے ہیں ویسے بنا دیتے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی سمجھ دے، اسی لیے ہم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ ایک انسان کے اندر پہلے سے کچھ نہ کچھ اپنے مالک حقیقی کو سمجھنے کا مادہ موجود ہے اس کی فطرت کے اندر۔ اگر آپ نے کچھ دعوت دین اس کو دے دی، اللہ کی توحید سمجھا دی، تو وہ بات وہ ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو کیسے کہیں گے جی، مانتا کہ نہیں مانتا؟ اللہ تعالیٰ نے ماننے کا مادہ اس کے اندر رکھا ہے، آپ کا کام ہے اس تک دین حق کو پہنچانا۔ قبول کرنا نہ قبول کرنا وہ اس کا کام ہے، اور وہ اللہ مالک الملک نے اس کے حق میں کیا لکھا ہے اس اعتبار سے، لیکن حق کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم اس آیت کریمہ کے تحت جو باتیں بیان کی گئی ان کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔